پہلے تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے میری محنت کو انڈرسٹینڈ کیا، میری لگن کو انڈرسٹینڈ کیا، اور الحمدللہ ہم نے لڑکیاں بازیاب کرائیں۔ اور 15 سے 20 دن میرے ایس ایس پی جو ہیں زبیر شیخ اور یہ سب لوگ سندھ سے باہر رہے، ان بچیوں کو ڈھونڈتے رہے۔ اب دیکھیے، لڑکیاں جب آ کے بیان دیتی ہیں تو وہ اتنی مائنر ہیں کہ جو ان کے والدین کے گھر کے حالات ہیں ان سے انہیں بڑا مختلف ٹریٹ کیا گیا۔ اب ایک 14 سال 2 مہینے کی بچی کہہ رہی ہے کہ میں نے پورا پاکستان گھوما ہے، اور میرا شوہر جو کہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ مالی ہے اور اس کا باپ بھی مالی ہے اور اس کی ماں نائب قاصد ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنے سپورٹڈ تھے فلی مختلف شخصیات سے، کہ وہ کہیں بھی جاتے تھے تو بڑے سے بڑا وکیل کر لیتے تھے۔ پھر کسی کا اس طرح ایک لڑکی کے ساتھ جانا، پھر انہیں ہر جگہ فیسلیٹیٹ کیا جا رہا تھا، وہ لوگوں کے یہاں رہ رہے تھے۔ تو جب میں بچی سے ملی تو مجھے پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ کپڑے نہیں تھے، ہم جاتے تھے وہیں کپڑے خریدتے تھے، یہاں سے بھی بچی جس جوڑے میں تھی وہیں پہ تھی۔ تو ہماری ایک سوچ الگ ہوتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کوئی 2 لاکھ روپے بھی کما رہا ہے تو اس طرح پورے پاکستان کا ٹرپ جیسے یہ کر رہے ہیں اور وہاں جا کر وکیل کرنا نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات تو واضح ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بچیاں دونوں ایک طرح کا بیان دے رہی ہیں کہ ہم نے ٹیکسی منگائی، اور ایک یہ کہہ رہی ہے میں نے ٹیکسی منگائی اور پھر اس کے بعد میں بس سے لاہور چلی گئی۔ اب اس میں نے کچھ سوال ڈالے ہیں جو میں نہیں چاہتی کہ عام ہوں اور ان تک بات پہنچے۔ دوسری کہہ رہی ہے کہ میں نے ٹیکسی بک کرائی۔ آپ مجھے بتائیں، ایک 14 سال کی بچی کیسے یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے ٹیکسی بک کرائی، جو اپنی ماں کے ساتھ ہی نکلتی ہو، جو اپنے باپ کے ساتھ صرف زیارتوں پہ گئی ہے، جو اپنے علاقے میں نہیں نکلتی، جو اسکول نہیں جاتی۔ میں نکل کے مجھے نہیں معلوم کہاں سے ٹیکسی بک ہوگی، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ صوبے کی بڑی متحرک خاتون ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے ٹیکسی بک کرائی، 14 سال 2 مہینے کی بچی، اور میں ٹیکسی سے اکیلی گئی ہوں۔ میں اتنی بڑی عورت ہو کے یہ ہمت نہیں کر سکتی کہ ٹیکسی سے اکیلی لاہور چلی جاؤں۔ 2 دفعہ 3-4 دفعہ میں نیند کے جھونکے کھاؤں گی، اور نان اسٹاپ بھی چلوں تو 12 سے 13 گھنٹے کا سفر ہے۔ اور واش روم بھی گئی ہوگی۔ خوبصورت بچی ہے، نازک سی ہے، کیسے ایک ٹیکسی والا اس کو لے کے جا سکتا ہے؟ شریف تو ٹیکسی والا بھی نہیں لے کے جائے گا۔ اور پھر میں سیدھی پنجاب یونیورسٹی پہنچی، وہاں جا کے میں نے لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں ان سے فون لے کے ظہیر کو فون کیا۔ ظہیر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں آ رہی ہوں، اور میں بھی اس کو پہچانتی نہیں تھی کیونکہ میں نے تو صرف پب جی پہ ہی دیکھا تھا، اور پب جی کھیلتے ہی میں اسے دیکھا تھا۔ وہ میرا فون سن کے آ گیا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ دوبارہ گیا، پھر اس نے 22 سے 23 ہزار ٹیکسی والے کو دیا، کیونکہ ٹیکسی والے نے واپسی کا بھی کرایہ رکھا ہوگا، خالی نہیں آنا چاہے گا وہ۔ کیا آپ اس بیان پہ یقین کر سکتے ہیں؟ مرضی ہو سکتی ہے کہ وہ ہاں کہہ دے ہاں میں آنا چاہتی ہوں، لیکن اس کو سپورٹ باقاعدہ کسی بڑے کی تھی۔ مرضی تو ایک الگ چیز ہے نا، لیکن جب ہم آئین پاکستان کو پڑھتے ہیں تو اس میں جب ڈیفینیشن چائلڈ کی پڑھتے ہیں تو لیس دین 18، جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ 18 سال سے بڑے کا شناختی کارڈ بنے گا، 18 سال سے بڑے کا 18 سال کی عمر میں شناختی کارڈ، 18 سال کی عمر میں ڈرائیونگ لائسنس، اور 18 سال کی عمر میں وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ 5 سال کا کانٹریکٹ وہ کس پارٹی سے کر رہا ہے کہ اس کے اور اس کے ملک کے حقوق کی تحفظ ہو سکے، یعنی وہ ووٹ دیتا ہے۔ تو زندگی بھر کا فیصلہ بھی کم از کم 18 سال میں تو کرنا چاہیے نا۔ تو اب یہ جب ڈیفینیشن ہی چائلڈ کی ہے تو مجھے نہیں معلوم، میں کسی کی ذمہ دار نہیں ہوں کہ اے جی صاحب نے ایک دم سے یہ کیسے کہہ دیا
کہ کرائم نہیں ہوا، کرائم ہوا ہے. ایک بچی کیسے چلی گئی، اس کی کیا مرضی. کیا ان کے گھر کے بچے یا کسی کے گھر کے بچے 14 سال کے اس طرح سے نکل کے جا سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں کے تو ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ یونیورسٹی کے بچے بھی بتا کے جا رہے ہوتے ہیں امی آج اتنے بجے کلاس ہے، یہ ہے. تو مجھے افسوس ہوا پولیس کا رویہ، کیونکہ میں کورٹ میں نہیں تھی، تو پولیس کو کوئی حق نہیں ہے کہ جو اس پارٹی کے ساتھ وہ آئی ہے اس سے تو اسے ملائے رکھے، اور جو دوسرے لوگ ہیں اس سے نہ ملنے دیں. یا تو وہ ان سے بھی الگ کر لیتا، لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ جو خواتین بھی آئی تھیں وہ بھی اس بچی کو بڑی ہدایتیں دے رہی تھی، ملنے نہیں دے رہی تھی، منہ پہ اس کے کپڑا ڈال رکھا تھا کہ کسی کی طرف دیکھو ہی نہیں. یہاں تک باتیں آئی ہیں اور اس طرف سے منع کیا جا رہا تھا. تو یہ مجھے بتایا گیا کہ ایک بچی ہے 50 دن سے اس کو ہر عیش و عشرت دیا جا رہا ہے، اسے گھمایا جا رہا ہے، اسے کپڑے دیے جا رہے ہیں، اس کو مرضی سے کھانا دیا جا رہا ہے. تو سکتا ہے. اور انشاءاللہ اب اس کا میڈیکل بتایا ہے. میڈیکل میں 6 اوسیپیز ہوتی ہیں جس میں ریبس جو ہیں اور بونز ڈفرینٹ اور جاز اور پیلوس، ان سب کے ایکس ریز سے جو ہے اندازہ لگایا جاتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہمارے ہاں یہ صحیح کام ہو رہا ہے یا نہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچی کے غائب ہو جانے کے بعد، گھر چھوڑ دینے کے بعد والدین اسے ڈھونڈنے کے بجائے اپنا نیا نکاح نامہ بنوائیں، نیا بے فارم بنوائیں، نیا برتھ سرٹیفکیٹ بنوائیں، نیا یہ سب کریں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اب کی تاریخ پہ جب یہ سارے پیپرز پیش ہوں گے، برتھ سرٹیفکیٹ تو آپ کو پتہ ہے پیدائش کے دوسرے ہی دن ہم ہاسپٹل سے مائیں گھر بھی نہیں جاتی ہیں، یہ چیز آ جاتی ہے. ہم اسی سے لڑیں گے، ہم میڈیکل چیلنج کریں گے، ہم ہر چیز چیلنج کریں گے. کچھ یوٹیوبر